انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، منفرد جنوبی گھڑی۔ زمانہ قدیم میں لوگ چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کی مدد سے وقت کا صرف اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انسان وقت کو مزید مختصر اکائیوں میں جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی گھڑی جیسی ایجاد کی ابتدا ہوئی اور اسے مسلمان سائنسدان ابن یونس نے ایجاد کیا تھا۔ عام طور پر گھڑی کا موجد پیٹر ہیلی کو کہا جاتا ہے، جس کا تعلق جرمنی سے تھا۔ اس نے 1485 میں گھڑی بنائی اور اس میں جدت پیدا کی۔ شروع میں سن ڈائل، آور گلاس اور واٹر کلاک جیسی گھڑیاں ایک ساتھ منظر عام پر آئیں۔ سن ڈائل سے سائے اور چکنی سطح پر بنے اعداد کی مدد سے صرف دن میں وقت معلوم کیا جا سکتا تھا۔ دھوپ گھڑی الفرقانی نے ایجاد کی تھی۔ جب گھڑیاں عام نہیں تھیں تو گھڑیوں کو اونچی عمارتوں میں نصب کر دیا جاتا تھا، جسے گھنٹہ گھر یا کلاک ٹاور کہتے ہیں۔ پہلے مکینیکل کلاک اسکیپمنٹ کے ساتھ 1285 میں نمودار ہوا۔ پہلا عوامی کلاک ملان، اٹلی میں 1335 میں بنایا گیا۔ دنیا کی پہلی رسٹ واچ 1892 میں لانچ کی گئی۔ گھڑیوں میں جدت آ گئی ہے، نت نئی گھڑیاں بنائی جا رہی ہیں۔ دنیا کی پہلی کوارٹز گھڑی 1960 میں بنائی گئی۔ یہ گھڑیاں بیٹری سے چلتی ہیں اور انہیں چابی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ برقی گھڑی 1840 میں ایجاد ہوئی، جو ہندسے، منٹ اور سیکنڈ گھڑی کے ڈائل پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمان سائنسدان علی بن ابن نسوہ کی ذہانت کا کمال ہے۔ آٹومیٹک گھڑی جان ہاورڈ نے 1223 میں ایجاد کی۔ اس کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ پہلی ڈیجیٹل گھڑی تھامس براملی نے 1961 میں بنائی تھی۔ دنیا کی پہلی ایٹمی گھڑی 1960 میں بنائی گئی تھی۔ اس کا وزن 1000 پاؤنڈ تھا۔ یہ گھڑی مائکرو ویو مقناطیسی عمل سے چلتی ہے۔ پہلی ریڈیو کنٹرولڈ واچ کا نام میگا 1 تھا اور یہ گھڑی 1990 میں بنائی گئی۔ پہلی واٹر پروف گھڑی رولیکس نے 1926 میں ایجاد کی۔ اسٹاپ واچ ڈاکٹر جانسن ایڈورڈ مارک نے ایجاد کی۔ دنیا کی مہنگی ترین گھڑی 5.25 ارب روپے میں 12 نومبر 2019 کو فروخت ہوئی۔ یہ تھیں وہ تمام گھڑیاں جو کلاک وائز چلتی ہیں۔ ان سب کے برعکس ایک گھڑی دیکھنے اور سننے میں سب سے منفرد ہے، جو اینٹی کلاک وائز چلتی ہے۔ جنوبی امریکی بولیویا کے شہر میں اس گھڑی کی ترتیب باقی گھڑیوں کی ترتیب سے الٹ دی گئی ہے اور اسے جنوبی گھڑی کا نام دیا گیا۔ یہ گھڑی لا پاز شہر میں واقع بولیویا کی پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر لگی ہے۔ اس گھڑی کے نہ صرف ہندسوں کی ترتیب الٹ دی گئی ہے، بلکہ گھڑی کی سوئیاں بھی عام گھڑیوں کے برعکس بائیں طرف سے دائیں جانب گھومتی ہیں۔ بولیویا کے وزیر خارجہ ڈیوڈ چوکو وینیکا نے اس گھڑی کو جنوب گھڑی کا نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھڑی میں یہ تبدیلی بولیویا کے شہریوں کو اپنی ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کا احساس کرنے کے لیے کی گئی۔ اس تبدیلی کے ذریعے عام شہریوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے قائم عقائد کو چیلنج کر سکتے ہیں اور نئے تخلیقی طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے سوال اٹھایا کہ کون کہتا ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو ایک ہی سمت میں چلنا ہوگا؟ کون کہتا ہے ہم ہمیشہ دوسروں کی بات مانیں؟ ہم نئے طریقے سے کیوں نہیں سوچ سکتے؟ انہوں نے کہا، ہمیں چیزوں کو پیچیدہ نہیں بنانا ہے، ہمیں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم شمالی نہیں بلکہ جنوبی امریکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ ابھی حال ہی میں بولیویا کے شہر سینٹا کروز میں ہونے والی G77 کی میٹنگ میں آنے والے مختلف ممالک کے وفد کو ایسی ہی ٹیبل کلاک دی گئی تھیں، جن میں گھڑی کی سوئیاں بائیں جانب گھومتی ہیں۔ وفد کو جو گھڑیاں دی گئیں، ان کی شکل بولیویا کے نقشے جیسی تھیں۔ اس نقشے میں اس متنازع علاقے کو بھی بولیویا کا حصہ دکھایا گیا، جس پر اس کا دعویٰ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ اس گھڑی کو عوام پر زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ جنوب کی گھڑی خریدنا چاہتے ہیں تو خریدیں، اگر آپ پرانی گھڑی پہننا چاہتے ہیں تو پہنتے رہیے۔ کتنا چالاک ہے وہ یار ستمگر دیکھو، کتنا چالاک ہے وہ یار ستمگر دیکھو، اس نے تحفے میں گھڑی دی ہے مگر وقت نہیں۔